الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، آج الحمدللہ جس موضوع کو ہم زیر بحث لا رہے ہیں، سرنامہ سخر بنا رہے ہیں، اس کا عنوان ہے صلہ رحمی کی برکات۔ خون کے جو رشتے ہیں، ان سے جو صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا انعام عطا فرماتا ہے، اور جو خون کے رشتوں سے قطع تعلقی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قطع تعلقی کے ناراضگی کے اسباب سے کیا کیا آزمائشیں اور وعیدیں بیان فرماتا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور توفیق سے۔ اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب مفسرین نے اس پر بڑا کلام کیا، اگر اسی آیت پہ بات کرتے رہیں تو اسی آیت کے بہت اسرار و رموز ہیں جو الحمدللہ ذہن میں موجود ہیں۔ صوفیاء کرام نے جو کلام کیا اس پر، انہوں نے کہا کہ بخاری مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، مشکاہ شریف میں پہلی حدیث ہے، جبریل امی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور تیسرا پھر پوچھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں یہ حدیث آپ لوگوں کے ذہن میں ہے، بلکہ میں نے اتنا اس کو بیان کیا ہے کہ یہ بچہ اس خانقاہ کا اس حدیث کو یاد کیے ہوئے ہے۔ تو اللہ کی عبادت کرو ایسے کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم یہ درجہ ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو صوفیہ کہتے ہیں جو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، ہے تو ایمان والا، پھر اسلام میں پورا پورا کیسے داخل ہو؟ فرمایا یہ پورا پورا اس وقت داخل ہوگا جب بھی جو بھی یہ عمل کرے گا اس کے لیے کرے گا، اس کی رضا کے لیے کرے گا، اس کو پانے کے لیے کرے گا۔ یہ ہے اسلام میں پورا پورا داخل ہونا۔ بس میں نے مختصر بات کر دی ہے۔ حضرت ابو ایوب روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ سفر کے دوران ہم جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ ایک بدو آیا، اعرابی آیا، دیہاتی آیا، اور محبوب علیہ السلام جس اونٹنی پر سوار تھے اس کی مہار پکڑ لی
اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کی وجہ سے میں جنتی ہو جاؤں اور دوزخ سے بچ جاؤں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کو ایک مان، اللہ کو وحدہ لا شریک مان، اور نماز پڑھ، زکوٰۃ دے، اور رشتہ داریوں کو بحال رکھ، اور جو معاشرتی تعلقات ہیں ان کو قائم رکھ۔ جو بھی یہ کرے گا وہ جنت میں جائے گا، دوزخ سے بچ جائے گا۔ اور دوسرے مقام پر یہ حدیث ہے لا يدخل الجنہ قاطع، جو قطع تعلقی کرنے والا ہے خون کے رشتوں سے وہ جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں 9 ذی الحج تھی، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو اپنے خون کے رشتہ داریوں کو نہیں نبھاتا؟ کون ہے جو اپنے کسی رشتہ دار کو تعلق کو چھوڑ کے آیا ہے ہماری محفل سے اٹھ کر چلا جائے؟ اور ایک دوسری کتاب میں نے پڑھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے تھے، محبوب نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو خون کے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتا ہے وہ اٹھ کے چلا جائے؟ مجھے میرے رب نے یہ فرمایا ہے جس مجلس کے اندر قطع تعلقی کرنے والا شخص موجود ہوگا وہ دعا عرش پر نہیں جائے گی۔ تو اب ایک ابن جوزی نے لکھا کہ پھوپھی تھی، اور ابو اللیث سمرقندی نے یہ حدیث نقل لائے کہ خالہ تھی۔ ایک شخص اٹھا جا کے کچھ دیر کے بعد واپس آیا، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خالہ مجھ سے ناراض تھی تو میں اس کو ابھی راضی کر کے آیا ہوں، منا کے آیا ہوں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر بیٹھ جا، تم نے اچھا کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا جس مجلس میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس کا کوئی رشتہ دار اس سے ناراض ہو، اس مجلس پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ آج ہم ایصال ثواب کی مجالس کرتے ہیں برادری کو دکھانے کے لیے، ناک بچانے کے لیے، یا لوگوں کو رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ خون کے رشتوں کو جن کو ہم نے اپنی ضرورت کے تحت ختم کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ بائی کاٹ کیا ہوا ہے، تعلق نہیں، سلام دعا نہیں۔ ہاں سوشل بائی کاٹ کا حکم ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار بد مذہب ہو جائے، گستاخ ہو جائے، معاذ اللہ کفر سے چلا جائے، کفر میں چلا جائے، اللہ پناہ دے، تو پھر اس صورت میں ہے کہ ان کے ساتھ اتنا قطع تعلقی کرو وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، پھر اس کا جنازہ نہ پڑھو، اس کی قبر پہ کھڑے نہ ہو۔ لیکن ہمارے اندر وہ دین کا درد نہیں، وہ دین کی کیفیت نہیں، وہ دین کی محبت نہیں۔ ہمارا جو تعلق ٹوٹتا ہے جی ہم شادی پہ گئے تھے، ہمیں کھانا اچھا نہیں دیا، ڈونگے میں جناب والا ہڈیاں ڈال دیں، اس میں بوٹیاں نہیں تھی، فلاں مجھے گھور کے دیکھ رہا تھا، فلاں نے مجھے دونوں ہاتھوں سے سلام نہیں کیا، دوسرا فلاں مجھے دیکھ کے منہ پھیر کے چلا گیا۔ ہماری تو یہ جو قطع تعلقیاں ہیں اپنی ذات کے سبب سے ہیں، نہ کہ کوئی دین کی وجہ سے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کامل مومن وہ ہے جس کا ملنا اللہ کے لیے ہو، بچھڑنا اللہ کے لیے ہو، کچھ لینا اللہ کے لیے ہو، کچھ دینا اللہ کے لیے ہو۔ یہ کامل ایمان کی درجے کی علامت ہے۔ عزیزان محترم، اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے جان کائنات، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ جو خون کے رشتے ہیں ان سے قطع تعلقی نہ کی جائے، ان سے منہ نہ موڑا جائے، اور ہمیشہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیا جائے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے نا اس کا اجر بھی اللہ زندگی میں عطا فرماتا ہے، اور جو قطع تعلقی کرتا ہے اس کی سزا بھی دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ حضرت عمر ابن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن سے میں مل کر رہنا چاہتا ہوں مگر وہ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، میں درگزر کرتا ہوں اور وہ مجھے ستاتے ہیں، میں ان پریشان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں، وہ بدلے میں جواب برائی سے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو وہ عرض کرنے لگا حضور پھر میں بھی ان کو برائی کا جواب برائی سے دوں؟ تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، پھر تو تم میں
ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا، تم بھی گناہ گار ہو جاؤ، تم بہتر رویہ اختیار کرو اور ان سے تعلقات بحال رکھو، ہم ذمہ اٹھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ اور ایک مقام پہ یا رسول اللہ میں لوگوں سے معذرت کرتا ہوں، تعلق توڑتا ہوں، جوڑتا ہوں، وہ توڑتے ہیں، میں تعلق جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں۔ محبوب نے فرمایا تم سب کو عزت دیا کرو، تیری عزت میں کمی آ جائے تو ہم پوری کریں گے۔ اور ایک جگہ محبوب نے فرمایا کوئی اگر کسی سے معذرت کرے اور دل سے معذرت کرے اور اگلا بندہ معذرت قبول نہ کرے، قیامت والے دن اس کو میری شفاعت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بندہ دل سے معذرت کرتا ہے تو ہمیں دین اسلام نے یہ سکھایا ہے، ہمیں معذرت قبول کر لینی چاہیے۔ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اندر یہ 3 عادتیں ہوں گی وہ جنتی ہوگا۔ کون سی 3 عادتیں ہوں گی وہ جنتی ہوگا؟ غور کریں ہمارے اندر وہ 3 عادتیں ہیں، اگر نہیں ہیں تو اپنے اندر آج سے قائم کر لیں۔ محبوب نے ضمانت دی ہے وہ جنتی ہوگا۔ فرمایا کون سی؟ فرمایا دشمن پر احسان کرنا، ذاتی دشمن پہ احسان کرنا، اور پھر کوئی ظلم کرے تو اس کو معاف کر دینا، اور تیسرا اس ایسے شخص کی مدد کرنا جو ان سے مدد چاہتا ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ ایک تو وہ ہے نا، لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میری مدد کرے، کوئی چاہتا ہی نہیں ہے، اعراض کرتا ہے۔ محبوب نے فرمایا جس کے اندر یہ 3 خوبیاں ہوں گی، اور خدا جانتا ہے یہ خوبیاں صوفیاء کے اندر ہیں اور ہم لوگوں کے اندر بہت کم دیکھتے ہیں۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ضحاک ابن مزاحم بہت بڑے مفسر ہیں، وہ اپنی تفسیر کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اور خون کے رشتوں کو، تعلقات کو قائم رکھتا ہے، اللہ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ اور کیسے عمر بڑھاتا ہے؟ اگر اس کی عمر میں 3 دن رہ گئے ہیں، مرنے والا ہے، وہ خونی رشتوں سے ملاقات کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، قطع تعلقی نہیں کرتا، تو 3 دن کے بجائے اللہ اس کی عمر کو 30 سال کر دیتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ 30 سال جینے والا ہو مگر خون کے رشتوں سے اعراض کرے تو 30 سال کے بجائے اللہ اس کی عمر گھٹا کے 3 دن کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے کتنے لوگ بہن بھائیوں سے قطع تعلقی کرتے ہیں، ابھی جوان ہی ہوتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ تو اعزازی باتیں ہیں، محبوب نے فرمایا، یہ تو محبوب نے ایک صلہ رحمی کی فضیلت بیان کی ہے۔ ہم نے عمر میں اضافے کے لیے اپنے خون کے رشتوں کا پاس نہیں رکھنا، ہم نے اپنے آقا و مولا جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے خالق، اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے صلہ رحمی کرنی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں تقوی اختیار کرنے اور صلہ رحمی قائم کرنے والے کی عمر بڑھا دی جاتی ہے اور اس کے مال میں برکت دے دی جاتی ہے، اس کے گھر کا سکون قائم رہتا ہے، گھر میں محبت کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، صلہ رحمی کرو جس سے دنیا میں تمہاری نیک نامی رہے گی اور آخرت میں اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ قطع تعلقی کس کو کہتے ہیں؟ قطع تعلقی کی تعریف سنیے۔ قطع تعلقی، قطع رحمی کی تشریح اس طرح ہے، انسان اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملنے کے لیے چل کر نہ جائے، ضرورت کے وقت اپنے مال سے ان کی مدد نہ کرے۔ بعض صحیفوں میں یہ لکھا ہوا ہے اے انسان اپنی رشتہ داروں کے تعلق کو قائم رکھ، خواہ اس کے لیے تجھے اپنا مال ہی خرچ کیوں نہ کرنا پڑے۔ اگر مال کم ہے تو مال دینے میں بخل اور کنجوسی کرتا ہے تو اس سے ملاقات کے لیے اپنے پیروں سے چل کے جایا کر۔ یعنی قطع تعلقی کا یہ ہے کہ جب رشتہ داروں کو ضرورت پڑے تو ضرورت کے وقت کام نہ آئے، ضرورت پڑے ان کے پاس چل کے نہ جائے اور ضرورت کے وقت ان سے منہ پھیر لے، یہ ہے قطع تعلقی۔ اور صلہ رحمی کیا ہے کہ جب ضرورت پڑے ان کی مدد کرے، ضرورت پڑے ان کے پاس چل کے چلا جائے، پہنچ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتوں کو، تعلق کو قائم رکھو، اگر کچھ نہیں کر سکتے کم از کم سلام دعا باقی رکھو۔ یعنی یہ بالکل نچلا درجہ ہے، سلام دعا باقی رکھو۔ اور پھر
ایک بات یاد رکھیے، حضرت میمون ابن مہران کہتے ہیں کہ 3 باتوں میں مسلم اور غیر مسلم میں تمیز نہیں ہونی چاہیے۔ 3 باتوں کا ہمیشہ خیال کرنا ہے، جس سے آپ کا تعلق ہو وہ مسلمان ہے تب بھی، غیر مسلم ہے تب بھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی سے معاہدہ کرو وہ پورا کرو، سامنے والا مسلمان ہے تب بھی، غیر مسلم ہے جب بھی، معاہدہ پورا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث جن کو کہا جاتا ہے، وہ ایک مجوسی کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، عصر کی نماز کا وقت آ گیا، آپ نے فرمایا جنگ بند کر دی جائے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ اور جب اس کا ٹائم آیا، سورج اترنے والا تھا، مشرق تھا، سورج کا پجاری تھا، اس نے کہا مجھے وقت دیا جائے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب دوپہر کے وقت سورج آب و تاب سے چمک رہا ہو نا تو انسان کا سایہ نظر نہیں آتا، اور جیسے سورج پیچھے ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے نا تو پھر چھوٹے چھوٹے آدمی جو ہوتے ہیں نا ان کا قد بھی لمبا ہونا، سایہ لمبا ہونا نظر شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں میں اکثر کہا کرتا ہوں، وہ علم کا سورج ہو، وہ تقویٰ کا سورج ہو، وہ ولایت کا سورج ہو، وہ طہارت کا سورج ہو، ہمیشہ بڑوں کی موت چھوٹوں کو بڑا بناتی ہے، کیونکہ جب تک وہ سورج آب و تاب سے چمک رہا تھا اس وقت تک چھوٹا کتنی حیثیت کا مالک، اس کو کوئی کچھ نہیں سمجھا جاتا۔ جیسے ہی وہ آفتاب ولایت، آفتاب علم دنیا سے جاتا ہے، پھر چھوٹا اس درجے کا نام بھی ہوتا، اس کا قد بڑا نظر آتا ہے۔ یہی ہے سورج جو ہے نا جتنا آب و تاب سے چمکے گا، اسی طرح آپ دیکھیں نا، ایک بندہ مدینہ شریف میں ہمیں ملا اور کہنے لگا حضرت ایک بات بتائیں، یہ آپ کے بڑے صغیر میں بڑے ولی غوث قطب ابدال اور یہ نظر آتے ہیں، یہاں مدینے میں تو نظر نہیں آتے۔ میں نے کہا ایک بات مجھے بتا، یہ تارے جو آسمان پہ لگے ہوئے ہیں یہ دن کو اتر جاتے ہیں یا کھڑے رہتے ہیں؟ کہتے جی کھڑے رہتے ہیں۔ میں نے کہا جب سورج آتا ہے تارے کھڑے رہتے ہیں مگر روشنی نظر نہیں آتی۔ تو میں نے کہا جہاں آسمان کا سورج ہو وہاں تاروں کی روشنی نظر نہیں آتی، تو جہاں نبوت کا سورج بڑی آب و تاب سے چمک رہا ہو وہاں ولیوں کا نور کیسے نظر آئے گا؟ ہوتے تو ہر جگہ ہیں، ہوتے تو ہر جگہ ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے۔ تو یہ عبداللہ بن مبارک کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو مجوسی ہے، مشرک ہے، اس کا کام تمام کر دوں۔ تلوار لے کے آگے بڑھے تو وہ بیٹھا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا سایہ، لیکن ہاتف غیبی سے آواز آئی، تم نے اس کے ساتھ عہد کیا ہے، پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، یہ سوال کیا جائے گا جس سے تم نے معاہدہ کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اب جس وقت یہ ندا آئی ہاتف غیبی سے، عبداللہ بن مبارک پیچھے ہٹ گئے، اس کو قتل نہ کیا۔ وہ جب اس سے فارغ ہوا، فارغ ہونے کے بعد اس نے پوچھا تم تو مجھے قتل کر رہے تھے، مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے دین کا حسن یہ ہے، میرے دل میں یہ آئی تھی تجھے قتل کروں، پر میرا دین یہ سکھاتا ہے اگر سامنے والا غیر مسلم بھی ہو، معاہدہ کرنا ہے تو پھر پورا کرنا ہے، اس معاہدے کو توڑنا نہیں۔ تو یہ ان العہد کان مسئولا قرآن میں ہے کہ سوال تم سے کیا جائے گا اگر تم نے وعدے کی پاسداری نہ کی۔ اس نے کہا اچھا یہ اتنا حسین دین ہے کہ جو غیروں سے وعدے پورا کرتا ہے، تو پھر جان کائنات نے جو اپنوں سے وعدے کیے ہیں وہ بھی پورا ضرور فرمائیں گے۔ مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے مسلمان کر دو۔ یہ پہلا کیا کرنا ہے، غیر مسلموں سے بھی اگر کوئی ایگریمنٹ ہو، معاہدہ ہو تو پورا کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی امانت دے اپنے پاس رکھو، تو اگر وہ دینے والا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے تو اس امانت کو تم نے امانت ہی سمجھنا ہے، ہڑپ نہیں کر جانا، اس کو پی نہیں جانا، ہضم نہیں کرنا، چاہے غیر مسلم بھی ہو تو اس کی امانت کو واپس لوٹانا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جس کا تم سے کوئی قریبی تعلق ہے اس کو تم قائم رکھو، اس تعلق کی وجہ سے اس کے کام آؤ، چاہے کوئی بھی ہو۔ یہ یاد رکھیں، جو لوگ غیر مسلموں کو بغیر کسی وجہ سے تکلیف پہنچاتے ہیں، اس نے گستاخی نہیں کی، اس کو جلا دیا، مار دیا اور ایسا کر دیا، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اگر کسی نے دوسرے غیر مسلم سے زیادتی کی اور اس کا کوئی قصور نہیں ہوگا تو قیامت والے دن میں غیر مسلم کا وکیل بنوں گا اور اللہ کی عدالت میں مقدمہ پیش کروں گا، میں اپنی امتی کا وکیل نہیں بنوں گا۔ یہ حسن ہے دین کا، تاکہ لوگ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھیں۔ ہمارے دین نے پیار دیا ہے، محبت دیا ہے، اخلاص دیا ہے، خلوص دیا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس خدائے واحد کی قسم جس نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کے دریائے نیل کو پھاڑ دیا، توریت میں لکھا ہوا تھا اے انسان اپنے رب سے ڈر، والدین کی خدمت کر، رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھ،
میں اللہ تیری عمر میں برکت دوں گا، خوشحالی میں اضافہ کر دوں گا، تیری تنگ دستی کو، غربت کو دور کر دوں گا۔ لو جی، یہ تو توریت میں، دوسری کتابوں میں بھی اللہ نے یہ آیت لکھی، صلہ رحمی کا حکم دیا۔ صلہ رحمی اللہ کو اتنا پیاری ہے، آگے چل کے میں بتاتا ہوں کہ یہ رحم کیا چیز ہے۔ یہ جو ہم رحم کرتے ہیں، جی رحم کریں جی، ہے جی رحمت للعالمین، یہ رحم یہ کیس کو کہتے ہیں؟ تو یعنی اللہ نے توریت میں بھی یہ لکھ دیا، وہ جو دوسرے آسمانی کتابیں صحیفے زبور کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی یہ لکھ دیا کہ جو بندہ صلہ رحمی کرے گا اس کی عمر میں برکت دوں گا، خوشحالی میں اضافہ کروں گا اور تنگ دستی کو دور کر دوں گا، وہ غریب نہیں رہے گا۔ آپ کا رزق کم ہو جائے نا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جعلی پیروں کے پاس جاتے ہیں تویز لینے۔ آپ لوگ بھی مجھ سے چوری چوری جاتے ہیں، پتہ ہے مجھے، لوگوں سے تویز لینے کے لیے۔ ہوتا تو نہیں کام، الٹا بگڑ ہی جاتا ہے۔ ہاں جی، پتہ تو ہمیں بھی چل جاتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں تو وہ پوچھ لیتے ہیں آپ مرید کس کے، آپ ہمارا نام بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کا فلاں مرید آیا تھا، اگر آپ سے کچھ ملتا تو ادھر کیوں آتا؟ میں نے کہا ادھر کچھ لینے آتا تو ملتا، ادھر تو آیا ہی نہیں، تیرے پاس تو تویز لینے آیا، تجھے مل گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جس کی کپڑے کی دکان ہوگی لوگ وہاں کپڑا خریدیں گے، لوہا تو نہیں خریدیں گے نا۔ تو جس نے لوہے کی دکان ہوگی وہاں پہ جا کے کپڑا تو کوئی نہیں خریدتا، جو جیسی دکان ہوتی ہے۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی عامل کے پاس حساب کتاب نہیں کرائے گا وہ بے حساب جنت میں جائے گا۔ تو تمہارا مقصد ایمان لوٹنا ہے تو ایمان لٹانے تیرے پاس آئیں گے نا لوگ۔ ہمارا مقصد یہ اللہ کے قریب کرنا ہے، وہ ہونا نہیں چاہتے، پھر ہم سے کیا لیں گے وہ؟ مسئلہ ہے نا یہ۔ تو دکانیں ہیں نا علیحدہ علیحدہ، یہ جو دکان ہے یہ تو اللہ کو قریب کرنے کا راستہ بتاتی ہے، اور کسی کو ضرورت ہے نہیں۔ ان کو یہ نوکری لگ جائے، شادی ہو جائے، قرضہ اتر جائے، پرچہ خارج ہو جائے، FIR ہو جائے، فلاں جگہ سفارش ہو جائے، پیر صاحب کے پاس جائیں تو ساتھ بٹھا کے چائے پلا دیں، بلے بلے ہو جائے، بس یہی کچھ ہے، اور وہ ہو رہا ہے۔ اصل مقصد کوئی نہیں ہو رہا۔ تو عزیزان محترم، وہ رحم کیا چیز ہوتی ہے جو اللہ فرماتے ہیں صلہ رحمی کریں، صلہ رحمی کریں؟ وہ رحم کیا چیز ہے؟ یاد رکھیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریح کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رحم یعنی رشتوں کا سلسلے کو پیدا کیا تو اس وقت فرمایا میں رحمان ہوں اور تو رحم ہے۔ صلہ رحمی کو کیا فرمایا کہ میں رحمان ہوں اور تو رحم ہے، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا، یعنی جو تجھے برباد کرے گا میں اسے برباد کر دوں گا، اور جو تجھے قائم رکھے گا میں اس پر مہربانی کروں گا اور اسے قائم رکھوں گا۔ یعنی یہ جو صلہ رحمی جو عادت ہے نا، یہ رحم اللہ نے اس سے کلام کیا کہ میں تیرا رحمان ہوں۔ تو رحمان نے کہا تو جو تجھ سے وفا کرے گا، جیسے کہ وہ تصوف کی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ دنیا کو جب اللہ نے پیدا کیا تو 70 سال سجدے میں رہی، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا سے اللہ نے سوال کیا میرے بندوں سے کیا سلوک کرے گی؟ تو دنیا نے کیا جواب دیا؟ اے اللہ جو تیرا عاشق ہوگا میں اس کی عاشق ہو جاؤں گی، جو میرا عاشق ہوگا یہاں بھی ذلیل کروں گی وہاں بھی ذلیل کروں گی۔ تو اللہ نے رحم سے فرمایا کہ میں رحمان ہوں تو رحم ہے، جو تجھ سے وفا کرے گا میں اس سے وفا کروں گا، جو تمہیں توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ موبائل سے نکل کے میری باتوں کو سنا کر، موبائل میں کیا رکھا ہے؟ کسی وقت جان چھوڑ ہی دیا کریں موبائل۔ قبر میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ موبائل رکھ دیں گے، وہاں چلاتے رہیے گا۔ مجھے نا اکثر میں سوچا کرتا تھا، طالب علمی کا زمانہ تھا جی، انگلیوں سے کیسے گناہ ہوں گے، انگلیاں کیسے گناہ کرتی ہیں؟ تو پھر مجھے بعد میں اب یہ موبائل کو دیکھ دیکھ کے نا وہ انگلیاں چل رہی ہیں، کیا دیکھنا؟ ہاں جی، یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت والے دن میں یہ ساری چیزیں خبر دیں گی آپ۔ یہ مصیبت موبائل کی تو ہمارے ہوش سنبھالتے ہوئے آئی ہے، 2000 کے بعد آئی ہے، لیکن پہلے حدیثوں میں پڑھا کرتے تھے۔ قیامت کے نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے، میرے آقا نے فرمایا میرے امتیوں کے ہاتھ بلکہ قرب قیامت میں لوگوں کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی چیز ہوگی، وہ بولے گی کہ گھر میں کون کون آیا ہے اور کیا پکا ہے۔ تو یہ مجھے اس وقت ادراک ہوا اور میں نے کہا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ کہا ہے کہ جب ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور گھر فون کرتے ہیں کوئی آیا تو نہیں ہے، آج کیا پکا ہے، مہمان آئے بھیج دیں۔ تم تو آج پوچھ رہے ہو، میرے محبوب تو پہلے دیکھ کے بتا رہے تھے کہ تم پوچھو گے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ تو اس کی جان چھوڑ دیں تو اچھی بات ہے۔ حضرت
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب انسانوں میں علم بڑھ جائے اور عمل گھٹ جائے، زبان سے دوستی کا اظہار کریں اور دل میں بغض رکھیں، رشتے ناتوں کا لحاظ نہ رکھیں، اللہ ایسے انسانوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ میرے چند دوست ہیں، علماء میں سے گنتی کے 3-4 ہیں بس، اور الحمدللہ وہ اتنے اچھے میرے دوست ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، اور پھر ان کا ظاہر باطن ایک ہے، جب ان کے پاس بیٹھے رہیں قرآن کی بات ہو رہی ہے، حدیث کی بات، اٹھ کے چلے جائیں پھر بھی۔ اس کے بدلے میں جب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں خطباء کو اور نام نہاد علماء کو، وہ سامنے آ کے لوگوں کو حضور کیسے ہیں، اور جاتے 5 گالیاں دے دی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے جو ظاہر کو چھوں باطن کو چھوں، دل میں بغض و اوپر اوپر سے خوشامد کر رہے ہوں۔ اور الحمدللہ یقین کریں ہمارے جتنے دوست ہیں نا، جو 3-4 ہیں علماء میں سے، آپ حضرات جانتے ہیں ان لوگوں کا ظاہر بھی ایک ہے، باطن بھی ایک ہے۔ اب میں ان کا نام نہیں لے رہا کہ کہیں باقی ان سے حسد ہی نہ کرنے لگ جائے، کیونکہ آپ حضرات جانتے ہی ہیں، چاروں کو جانتے ہیں، بلکہ ساروں کو جانتے ہیں۔ ہاں جی، چاروں کو جانتے ہیں اور ساروں کو جانتے ہیں۔ ویسے یار 4 ہی ہونے چاہیے، نہیں سمجھ آئی؟ یار 4 ہی ہونے چاہیے جن کی دوستی اس جہان بھی کام آئے اور اگلے جہان بھی کام آئے۔ دن بعد ہم لبعض عدو الا المتقین۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے دوست سے پتہ نہیں وہ سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں سمجھتے، یہ تو وہ بتا سکتے ہیں، میں تو ان کو دوست سمجھتا ہوں، تعلق رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یحییٰ بن سلیم تنبیہ الغافلین کے اندر ایک خراسانی آدمی کا قصہ ہے، اور ابن جوزی نے ایک آدمی کا لکھا ہے، دونوں کو میں ملا کر پیش کر رہا ہوں، اور آپ اس میں کچھ اور ہے، آخر میں جا کے اس میں کچھ اور ہے، واقعہ ایک ہی ہے، ملتا جلتا ہے۔ جو آپس میں دوست تھے ان کا بڑا یارانہ تھا۔ اچھا، پہلے جو بینک کا سسٹم ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ امانت آپ کسی دوست کو دے دیں، امین مشہور ہوتے تھے، فلاں امین ہے، اور امینوں کے امام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے صادق اور امین ہے کہ سبحان اللہ۔ میرا ایک استاد تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، عمرے پہ میں جا رہا تھا، وہ جامع الازہر کے استاد تھے، تو میں نے ان سے پوچھا مدینہ شریف جا رہے ہیں حضور، کوئی وصیت کریں، نصیحت کریں۔ تو آپ نے فرمایا نصیحت بیٹے ایک بات یاد رکھنا، جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانا نا تو ان کے سامنے ایک بار کلمہ پڑھنا اور عرض کرنا اے جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے استاد کی ایک رائے ہے، کسی کو اختلاف ہے تو ہو سکتا ہے، ہم نے کون سا مناظرہ کرنا ہے، ہر کسی کو اپنی رائے کے اوپر قائم رہنے کا حق حاصل ہے۔ یہ تو صوفیاء کی باتیں، کسی اچھی لگتی ہیں تو سوال لو، نہیں لگتی تو رکھ دو، تمہیں کون سا کوئی ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے تم نے بھی عمل کرنا ہے، نہ کرے۔ تو اگر کوئی محسن کوئی اچھی بات کسی وقت بتائے تو بتانا چاہیے، بخل نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جائیں، کلمہ شریف پڑھ کے عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو وہ ہیں جن کو کافر بھی صادق اور امین کہتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جن کو کافر بھی صادق اور امین کہتے ہیں۔ میں آپ کی بارگاہ میں یہ کلمہ پڑھ کر امانتاً عرض کرتا ہوں، اے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب دنیا سے جاؤں، میرے بچے دنیا سے جائیں، میرے مریدین، محبین، شاگرد، مجھے چاہنے والے میں دنیا سے جائیں، میرا جنازہ پڑھنے والے دنیا سے جائیں، تو آپ کی بارگاہ میں یہ کلمہ امانت عرض کر رہا ہوں، ان لوگوں کو جاتے ہوئے اور میرے دنیا سے جاتے ہوئے مجھے دیدار بھی کروائیے گا اور کلمہ بھی پڑھائیے گا۔ کوئی سمجھ شریف میں آ رہی بات کو نہیں ہے؟ اور الحمدللہ کبھی ایسا سفر نہیں گزرا حرم کا کہ جب میں نے یہ جملہ نہ کہا۔ عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ، آپ کو کافر بھی صادق اور امین کہتے ہیں، یہ میں کلمہ آپ کی بارگاہ میں امانت رکھ رہا ہوں، جب ہم دنیا سے جائیں زیارت بھی کروا دیجئے گا، کلمہ بھی پڑھا دیجئے گا، ہمارے بچے، ہمارے مریدین، محبین، جنازے میں شامل ہونے والے جو بھی آئیں، جو ہم سے محبت رکھیں یا رسول اللہ، ان کو بھی، اور جو بغض رکھیں ان کو بھی، جب دنیا سے جائیں وہ آپ زیارت بھی کرا دیجئے گا اور کلمہ بھی پڑھا دیجئے گا۔
کیونکہ بغض رکھنے والے بغض رکھتے ہیں، ہمیں تو کسی سے بغض نہیں ہے، ہمیں تو سب سے محبت ہے، اور اس کی وجہ سے محبت ہے، کیونکہ ہم نے دل لوگوں کے بغض کے لیے نہیں رکھا ہوا، ہم نے دل اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول کی محبت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ دل ہے، کوئی سرائے نہیں ہے، نہیں سمجھ آئی؟ کوئی دل ہے، سرائے نہیں ہے کہ یہ بغض اور یہ محبتیں اور یہ نفرتیں اکٹھی کر کے جائیں، نہیں نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا مرکز ہے۔ جو دل رکھتا ہو، دل بھر نہ رکھتا ہو، ایسے خالی گھر کو کیا کریں گے؟ سمجھ میں آئی ہے کہ بات نہیں ہے؟ جس طرح ابراہیم بن ادم کے پاس، ابراہیم بن ادم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ آ گیا، آ کے کپڑا بچھایا سو گیا۔ اس ابراہیم بن ادم پہلے بلخ کے بادشاہ تھے، تو آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کیا کر رہا ہوں؟ کہا یہ تجھے نہیں پتا بادشاہ کا محل ہے؟ اس نے کہا میں سمجھا تھا کوئی سرائے ہے، مہمان خانہ ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ بادشاہ کا محل ہے۔ اس نے کہا بادشاہ یہ بتا، جب تو بادشاہ بنا تھا تیرے سے پہلے کون تھا؟ کہتے ابا جی تھے۔ اس سے پہلے کون تھا؟ اس کا باپ تھا۔ ویسے یہ اپنے نانا کے جانشین میں، ان کا نانا وقت کا بادشاہ تھا۔ کہا جی ابا جی تھے، نانا جی تھے، اس کے بعد پہلے اس کا ابا تھا، اس سے پہلے ابا تھا۔ اس نے کہا پھر سونے دے، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں سرائے ہے، نہیں سمجھ آئی؟ کوئی یہاں ٹھہرا ہے پہلے کہ جو تو ٹھہرے گا؟ میں بھی تو سرائے سمجھ کے آیا ہوں۔ یہ ایک وسپر تھا، ایک اشارہ غیب بھی تھا اللہ کی طرف سے۔ اور دوسرا میرے استاد صاحب فرمانے لگے، لوگ کہتے ہیں الوداعی سلام پیش کر لیں پھر جا رہے ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومن ہو اور جان کائنات سے دور ہو، نبی سے دور ہو کے الوداع ہو کے جانا کہاں ہے؟ کوئی سمجھ نہیں ہے، الوداع ہو کے جانا کہاں ہے؟ تو کہا بس حاضری دیں حضور، آپ کی ڈیوٹی کرنے جا رہا ہوں، پھر جب آپ چاہیں گے بلا لیں گے، پھر زیارت کرنے آ جاؤں۔ سمجھ شریف میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، تو دو دوست تھے آپس میں، انہوں نے جو امانت کا ایک سلسلہ تھا وہ یہ تھا کہ بینک ہوتے نہیں تھے، امین جو تھے ان کو امانت دے دی جاتی۔ ایک شخص دوست نے دوسرے دوست کو امانت دی کہ میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، جب میں واپس آؤں گا تو میں تجھ سے لے لوں گا۔ اب وہ چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد آیا تو پتہ چلا جو امین تھے وہ دنیا سے چلے گئے۔ جو امین تھے ان کے آتے ہی وہ زیر زمین تھے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ میری دنیا کی ساری مال جمع پونجی اس کے پاس تھی، یہ تو دنیا سے چلا گیا، میرا کیا بنے گا؟ روتے روتے کسی نے کہا مکے چلے جاؤ، وہاں علماء سے رابطہ کرو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ قرآن کا حکم ہے، کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھو، چلے جاؤ۔ وہاں کے جو زندہ بیدار دل لوگ تھے، میں نے کیا کہا ہے؟ آپ زندہ بیدار ہو کے بیٹھیں گے تو جملہ سمجھ آئے گا نا۔ جو زندہ بیدار دل لوگ تھے ان کی مجلس میں جا کے حال دل بیان کیا، انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، چلا جا مکے، چاہے زمزم میں جمعرات کی پچھلی رات علیین والے لوگ، محل کرامت پر فائز لوگ، اللہ اجازت دیتا ہے کہ جاؤ، جا کے کعبے کا طواف کر کے آؤ، چونکہ تو آیا ہے نظر والوں کے پاس اور ہم نظر رکھیں گے۔ کہا آواز و نظر تو نہ کچھ آتا نہیں، جواب آتا نہیں، کہا نظر والے بھیجیں تو ضرور نظر آتا ہے، تم جاؤ تو صحیح۔ جب وہ بندہ گیا وہاں پہ آواز دی تو کچھ نہ ملا، واپس آیا کہنے لگا حضور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا وہ جہنم میں ہے، جنت میں ہوتا تو تمہیں جواب دیتا، علیین میں ہوتا، جنتی ہوتا تو جواب دیتا۔ اب مصر میں جاؤ، برہوت نامی کنواں ہے، وہاں جا کے آواز دو۔ جب کنویں میں آواز دی تو اس نے فوراً جواب دیا میں یہاں پڑا ہوں۔ اس نے کہا مال بعد میں پوچھوں گا، پہلے حال سنا، تو حاجی تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، یہاں کیسے؟ اس نے کہا میں حاجی بھی تھا، میں نمازی بھی تھا، میں پرہیزگار بھی تھا، تقوی و طہارت میری بہت مشہور تھی، لیکن میری ایک بہن تھی جو غریب تھی، غربت کی وجہ سے نہ میں اس کو ملتا تھا، نہ صدقہ خیرات دیتا تھا، نہ دسترخوان پہ بٹھاتا تھا، نہ دعوت میں شامل کرتا تھا، لہٰذا اس کو میں اگنور کیا کرتا تھا غربت کی وجہ سے۔ اب جب میں آیا ہوں تو اللہ رب العالمین کے پاس فرشتے میری روح کو لے کے گئے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ قطع تعلقی کرے، صلہ رحمی نہ کرے، پھر میرے رحم کے سائے میں آئے۔ ہم رحمان ہیں اور جو رحم سے تعلق رکھتا ہے اس پر رحمت زیادہ کرتے ہیں، تو لہٰذا اس کو برہوت میں ڈال دیا جائے۔ اس نے کہا میرا مال کدھر ہے؟ کہا گھر کی جو دہلیز ہے اس کے اندر میں نے گڑھا کھود کے دفنایا ہوا ہے، جا کے نکال لے۔ اور کہا میری بہن کے پاس جا، اس کو کہے مجھے معاف کر دے تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب یہ آیا، آ کے اسے رشتہ داروں ورثاء کو ملا، اپنا مال سنبھالا، پھر حال بتایا،
اور جا کے اس کی بہن کے پاس گیا. بہن کہنے لگی وہ میرا بھائی امیر تھا، پیسے والا تھا، سب کچھ تھا، مگر مجھے اگنور کیا کرتا تھا، مجھے بلاتا نہیں تھا، دسترخوان پہ بٹھاتا نہیں تھا، مجھے کچھ کھلاتا پلاتا نہیں تھا، غربت کی وجہ سے اگنور کرتا تھا. تو کچھ بھی ہو جائے، ہے تو میری ماں کا بیٹا نا، میرا خون تو ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے بھائی کو معاف کرتی ہوں. جب یہ سنا، یہ حال دل سنانے کے لیے پھر اہل دل کے پاس آیا، اہل نظر کے پاس آیا. انہوں نے کہا جاؤ پھر اب تم اس دفعہ جمعرات والے دن پچھلی رات جا کے چاہے زمزم کے پاس آواز دو. آواز دی تو اس نے کہا بھائی میں حاضر ہوں، تیرا شکریہ، ادھر سے میری بہن راضی ہوئی ہے، ادھر سے میرا خدا راضی ہو گیا ہے، مجھے سجین سے مقام علیین میں داخل فرما دیا. عزیزان محترم، اگر میرے دوست پوری دنیا میں میری اس بات کو سن رہے ہیں، یاد رکھو کسی جیلی پیلی پیر سے تویز لینے کی ضرورت نہیں. قرضے ہو گئے تو اپنے بہن بھائیوں کو، ذاتی رنجش ہو، گستاخ نہ ہوں، بے ادب لوگ نہ ہوں، اپنے گھر دسترخوان پہ بلائیں، جو کچھ ہے ان کو کھانا کھلائیں. جتنا آپ کا دسترخوان وسیع ہوتا جائے گا، محبوب فرماتے ہیں قرضہ بھی اترتا جائے گا، رزق بھی فراخ ہوتا جائے گا، عمر میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا. تم مسئلے جا کے دوسروں سے وظیفے پوچھتے ہو اور رزق کو حاصل کرنے کے طریقے پوچھتے ہو، جو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے اس پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ ذرا کر کے تو دیکھو. اگر یہ گھر جنت نہ بنے تو پھر کہنا. توجہ ہے کہ نہیں؟ صلہ رحمی کے 10 فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، کیونکہ رحم کی تعریف میں نے کر دیا. اللہ نے رحم کو کہا ہے میں رحمان ہوں تو رحم ہے. جو تجھے اپنائے گا رزق میں اضافہ، عمر میں اضافہ، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا. ہے آپ کے پاس رحم ہے دل میں؟ جیسے میرے آقا علیہ السلام حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دے رہے تھے، تو وہاں پہ کچھ نئے ابھی مسلمان بیٹھے تھے، عرب کے سردار تھے. انہوں نے کہا جی ہم تو بچوں کو بوسہ نہیں لیتے. فرمایا تمہارے دل میں رحم نہیں ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. نمبر 2، لوگوں کی مسرت کا سبب ہے. اور ایک حدیث میں بہترین عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنا. اور ہم تو ہر ایک کو ناراض ہی کرتے پھرتے ہیں، جس کو دیکھو ناراض ہی ہے. اور بہترین عمل کیا ہے؟ خوش. اور ہم ہر ایک سے ناراض ہیں، کیونکہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ. ہم راضی تو تب ہونا کہ جب اللہ نے محبوب ہمیں بنانا ہو، اور محبوب تب بنانا ہو ہم محبوب کی اتباع کرو. اتباع محبوب یہی ہے کہ لوگوں کو خوش رکھیں، کسی کو ناراض نہ کریں. نمبر 3، صلہ رحمی سے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں. صلہ رحمی آپ کرتے ہیں، فرشتے خوش ہوتے ہیں. روزے آپ رکھتے ہیں، فرشتے دعا آپ کو دیتے ہیں. عالم آپ بنتے ہیں، فرشتے آپ کو دعا دیتے ہیں. روزے آپ رکھتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں، دریاؤں کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، ان کو کیا پتا؟ کوئی سمجھ نہیں آئی. چونٹیاں بلو میں آپ کے لیے دعا کرتی ہیں. آپ عالم بنے یا روزے رکھیں، مجھے ذرا بتائیں تو صحیح، یہ کیوں خوش ہوتی ہیں؟ کہا بات دراصل یہ ہے، جب کوئی بندہ ایسا روزے دار عالم زمین پہ چلتا ہے، اللہ کی رحمت و زمین پر برستی ہے. پھر وہ جو زمین کے اندر مخلوق ہوتی ہے اس کے لیے دعائیں دیتی ہے، تیری وجہ سے رحمت آ رہی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اب تیری وجہ سے رحمت آ رہی ہے. اور پھر چوتھا یہ ہے کہ صلہ رحمی سے عام لوگ بھی خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کے لوگوں کے دلوں میں محبت بٹھا دیتا ہے. پھر عزیز و اقربا رشتہ داروں سب کے پاس جو ہے نا ان کی تعریف ہوتی ہے. اور پانچواں یہ ہے کہ صلہ رحمی سے ابلیس کو دکھ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اب اس پر رحم ہوگا، اور جس پہ رحم ہوگا وہ رحمت للعالمین کے قریب ہوگا، اور جو رحمت للعالمین کے قریب ہوگا جنت میں ہوگا. شیطان تو جنت سے دور کرنے کے لیے آیا، اس کو تو دکھ ہوگا. مجھے ایک بات بتائیں، کوئی بندہ آپ کے ابا کی پگڑی اچھالے، آپ اسے راضی ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ بولے آپ کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ تو خوش ہو جائے، لوٹے بن جائے، اعتبار تو ہے نہیں کوئی. لیکن چلے میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں جو حلالی اولاد ہوتی ہے ان کی بات کر دیتا ہوں. پھیر دے تو بدل. جو باپ کے خلاف چلے، جو اچھی اولاد ہوتی ہے وہ جو باپ کے دشمن ہیں ان سے ہاتھ نہیں ملاتی، اس سے دور رہتی ہے. تو شیطان نے تو آدم کو نہیں مانا، جو ہمارے ابے کی عظمت کا منکر وہ ہمارا یار کیسے؟ وہی سمجھ نہیں آئی نا. ہم نے اس کو یار نہیں بنانا. اور چھٹا یہ ہے کہ صلہ رحمی سے عمر میں برکت ہوتی ہے،
7واں یہ ہے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور 8واں یہ ہے کہ جو تمہارے بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی روحیں خوش ہوتی ہیں کہ اچھا بچہ چھوڑ کے آئے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب باپ دنیا سے چلا جائے تو باپ کے بھائیوں کو عزت دو تاکہ اس کی روح خوش ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ مر جائے پھر چاچوں سے تعلق رکھو، زندگی میں بھی سمجھ نہیں آئی۔ اور اماں جو ہے دنیا سے چلی جائے تو ان کی بہنوں اور ان کی سہیلیوں کو اور اپنی خالاؤں سے خوش ہو چاہ کے ماں کی روح خوش ہو۔ تو یہ نہیں اماں کے مرنے کا انتظار کرو پھر اپنی خالہ اور رشتہ داروں کو خوش کرو، نہیں، زندگی میں بھی خوش کرو تاکہ پتہ چلے بیٹا کسی اہل نظر کے پاس جاتا ہے، بیٹھتا ہے۔ ورنہ تم نے اپنا آپ ہی نہ بدلا تو پھر جہاں تمہیں لوگ لعنت پڑیں گے تو جن کے پاس بیٹھتے ان کو بھی برا کہیں گے یہ تمیز سیکھی ہے، بولنے کا شعور آیا نہیں، اتنا عرصہ ہو گیا۔ عزیزان محترم، نامی یہ ہے کہ صلہ رحمی سے خاندانوں میں محبتیں بڑھتی ہیں، اور 10واں کیا ہوتا ہے، صلہ رحمی کرنے والے کے وفات کے بعد بھی اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے حق میں لوگ دعا کرتے ہیں۔ ہمارے ایک قریبی عزیز تھے، بہت بڑے عالم تھے، جب وہ دنیا سے چلے گئے نا تو ان کے جنازے میں ایک نہیں دو نہیں ہزارہ لوگ تھے، اور ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ کون ہیں، ایک دوسرے کو جپھی ڈال کے رو رہے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا عورتیں ہیں وہ رو رہی ہیں، شہر خاندان کے رشتہ داروں کے عورتوں کو کون نہیں جانتا، بھئی یہ کون ہے؟ اور بعد میں پتہ چلا پتہ نہیں کتنا سینکڑوں بیوائیں تھیں جن کے گھر کا چولہا ان کی وجہ سے جلتا تھا، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ دیکھیں آج ہم یتیم آج بھی ہیں، آج ہمارا آسرا دنیا سے چلا گیا، ہمارے بچوں کا والد دنیا سے چلا گیا، تو یہ ہمارا باپ تھا، یہ ہمارے صلہ رحمی کیا کرتا تھا، ان کی وجہ سے ہمارے بچے پڑھتے تھے، ان کی وجہ سے ہمارے چولہے جلتے تھے۔ اور تو اور انہوں نے ایک جگہ بحث کر کے ایک مسجد کسی سے لی تھی، جب ان کے جنازے پہ اللہ اکبر ہوئی تو انہوں نے مسجد پہ جا کے قبضہ کر لیا۔ دیکھیں ہمیں مالی بھی نقصان ہوا، جانی بھی نقصان ہوا، مسلکی بھی نقصان ہوا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان برحق ہے، صلہ رحمی کرنے والا بندہ جب دنیا سے چلے جاتا ہے اس کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اجر میں بھی، کیونکہ لوگ اسے اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں، اور لوگوں کے اچھے لفظوں کے یاد کرنے کا آپ حضرات جانتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، ایک جنازہ گزرا، محبوب نے فرمایا لوگ کیا کہتے ہیں جنازے کے بارے میں؟ انہوں نے کہا جی بڑا نیک ہے، جنت کی، فرمایا واجبت واجبت۔ دوسرا جنازہ آیا، لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جان چھٹی، مرنا مکہ مصیبت، بندہ ہی ایسا گندا تھا۔ سرکار نے فرمایا واجبت واجبت واجبت۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جس کے جنازے میں لوگ تعریف کریں اللہ اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے، جس کا شکوہ کریں اس پر جہنم واجب کر دیتا ہے۔ ایسے کام تو کر کے جاؤ نا کہ مرنے کے بعد کوئی یہ نہ سنے چلو یار جان ہی چھٹی، مصیبت تھی، نہیں، چلو اتنا تو کہہ دیں یار اچھا بندہ تھا، اچھا انسان تھا، بس لوگوں کے اتنا کہنے سے جنت مل جاتی۔ اور جنت کیوں ملتی ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں بخاری شریف میں، اللہ فرماتا ہے ستار میں ہوں، لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنا میرا کام ہے، اور یہ میرا کام کر رہے ہیں جاننے کے باوجود بھی پردے ڈال رہے ہیں، جب یہ میرے زمین پر شاہد ہیں، یہ جو کہتے ہیں میں ان کے کہنے سے جنت ہی کر دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں 3 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، اللہ کرے ہم ان تینوں میں آ جائیں۔ پہلا وہ جو صلہ رحمی کرنے والا ہے، کیونکہ دنیا میں بھی اس کے عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور موت کے بعد اس کی قبر میں بھی وسعت ہوتی ہے۔ آپ یاد رکھیں کوئی صلہ رحمی کرنے والا بندہ مر جائے نا، جو عزیز و اقربا خاندان اپنے پرائے سب کے اوپر شفقت کا رحمت کا ہاتھ رکھتا ہے، اس کی قبر جا کے تجربہ کرنا، لوگ کہیں گے یار قبر بڑی کھلی ہے، یہ قبریں ایسی کھلی نہیں ہوتی۔ اور بعض اوقات گورکن قبر کھود کھود کے تھک جاتے، کہتے صحیح جتنی مٹی کٹی سے جسم ٹوٹ دائی۔ اور یہ جو بندہ تھا قبر ایک کسی کا ٹپا مارتے تھے اور قبر فراخ ہو جاتی تھی۔ میں نے کہا قبر کی فراخی کے پیچھے راز تلاش کرو، صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی ہے۔ اور دوسرا وہ شخص، وہ عورت جس کا خامند پہلے فوت ہو جائے اور وہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرے تاکہ اس کے خامند کو لوگ اچھے نام میں یاد رکھیں، اور وہ مرد جس کی بیوی دنیا سے چلی جائے اور وہ بندہ اچھی پرورش کرے
میاں بیوی دونوں کا نام اچھے لفظوں میں لکھا جائے، یہ بھی اللہ کے عرش کے نیچے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور تیسرا وہ جو کھانا یتیموں کو کھلا کر خوش ہوتا ہے، محتاجوں کو کھلا کر خوش ہوتا ہے، بیواؤں کو کھلا کے خوش ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ان کا مال کھا کے خوش ہوتا ہے، وہ تو ہے ہی سرے کا لعنتی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو انسان کا دو جگہ چل کے جانا بہت پسند ہے، دو جگہ چل کے جانا بہت پسند ہے۔ پہلا وہ کہ فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جانا، اور دوسرا قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کرنے کے لیے جانا۔ اور بلکہ کنز العمال کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کو، دینی بھائی کو، قریبی رشتہ دار کو صرف اللہ کی رضا کے لیے ملنے کے لیے جاتا ہے تو اکیلا نہیں جاتا، اس کے ساتھ 70,000 فرشتے جاتے ہیں۔ جب وہ بیٹھتا ہے تو 70,000 فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اس کو کوئی کام تو نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں ابھی پتہ چل جائے گا کس کے لیے آیا تھا۔ وہ جس کے پاس گئے وہ پوچھتا جناب کیسے آنا ہوا؟ حضور صرف آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، کام نہیں تھا۔ جب یہ اٹھ کے جاتا ہے فرشتے کہتے ہیں تجھے مبارک ہو، آیا تو گناہ گار تھا لیکن اللہ کی رضا کے لیے ملنے آیا تھا، اللہ نے تجھے بخشش کا پروانہ جاری کر کے جنتی کر دیا ہے۔ اسی لیے تو لوگوں کو بلا بلا کے کہتے آ جاؤ، کیونکہ جو اللہ کی رضا کے لیے آتے وہ اکیلے نہیں آتے، فرشتے بھی آتے ہیں۔ اس راز کو پائیں گے تو سمجھ میں آئے گی نا بات۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قطع تلقی سے محفوظ رکھے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔